یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں 700 سال ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی۔ یہ چار مینار تمہارا ہے، یہ قلعہ گول گنڈا تمہارا ہے، یہ دارالسلام تمہارا ہے، یہ قطب مینار تمہارا ہے، وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے، ارے سب کچھ تمہارا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمود علی صاحب، وزیر داخلہ حکومت تلنگانہ، محترم جناب انجنی کمار صاحب، کوتوال حیدرآباد، شہر نشین بتشریف فرما حیدرآباد سٹی پولیس کے تمام معزز افسران و عہدیداران، میری جماعتی رفقا، معزز حاضرین اکرام، میں حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ساؤتھ زون میں یہاں پر ایک بھروسہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے میں وزیر داخلہ کی جانب سے اس بھروسہ سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس مقام میں، جس محلے میں آج اس بھروسہ سینٹر کے سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کا نام زہرا نگر ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، جس کو ہم شہزادی جنت بھی کہتے ہیں، اور زہرا کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ مدد کرنے والی۔ تو یقیناً یہ بھروسہ سینٹر ان تمام پریشان اور تکلیف میں مبتلا خواتین کی مدد اس سے ثابت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یا دلت ہوں، یا بیکورڈ کلاس سے ان کا تعلق ہو، یا عیسائی ہوں، یہ بات بالکل میں اپنے چھوٹے سے سیاسی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں خواتین سے ناانصافی ہوتی ہے، خواتین پر ظلم ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب لاک ڈاؤن ہوا، اور لاک ڈاؤن کے درمیان میں جہاں پر ساری دنیا میں لوگ اپنی انسانیت کے مظاہرے کر رہے تھے، پولیس کے لوگ، ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز، نرسز اپنی جانوں کو سامنے رکھ کر، اور پھر سیاستدان اپنی طرف سے خدمت کر رہے تھے، وہیں پر اس کا ایک جو ڈارک پہلو تھا، ایک خراب بات جو پورے لاک ڈاؤن میں نظر آئی، وہ یہ ہے کہ گھروں میں جو خواتین تھیں ان پر ڈومیسٹک وائلنس کا بہت اضافہ ہوا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس برائی کا ہم خاتمہ کریں، اور یہ خاتمہ اسی وقت ہوگا جب معاشرے میں ایک شعور بیدار ہوگا، اور ہم خواتین کو اپنے برابر کا حصہ دار سمجھیں، ان کو اپنا غلام نہ سمجھیں، نہ ان کو کمتر سمجھیں۔ جب یہ سوچ میں تبدیلی آئے گی تو یقیناً خواتین پر ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ لاسٹ سرمن، اس آخری خطبہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری انسانیت کے لیے ایک ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، ڈکلیریشن ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو علماء اکرام نے کہا کہ تکلیف ذہنی بھی ہو سکتی ہے، تکلیف نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ تمام کائنات سے کہا جا رہا ہے، تمام انسانیت سے، کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسی آخری خطبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں جس طرح تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اور اپنے گھر کے خواتین سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ تمام واقعات کو، جہیز کی لعنت کو، عورتوں پر جو فزیکل وائلنس ہوتا ہے، ان کو کوئی مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، یہ سب ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو کہیں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری امت کی ماؤں پر کبھی ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا. اس کی تعلیم ہی نہیں، جبکہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شہزادی جنت ملاقات کرنے آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے. یہ ہم کو بتایا گیا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بھروسہ سینٹر کی ہم کو ضرورت بھی نہیں پڑتی اگر ہم ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیتے، مگر یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو روکنے کے لیے جو برائی ہے اس بھروسہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر جو پولیس کے عہدیداران یہاں پر اس بلڈنگ کی تعمیر ہونے کے بعد یہاں پر وہ فائز ہوں گے، وہ ہمدردی سے، شفقت سے اور پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو خواتین یہاں پر ان سے رجوع ہوں گی اپنے مسئلے مسائل کو لے کر، وہ اس کو اچھی طریقے سے ان کو سمجھائیں گے، کونسلنگ کریں گے اور اس معاشرے کی جو برائی ہے اس کا خاتمہ ہوگا. میں شکر گزار ہوں ہمارے دو خواتین اعلیٰ پولیس عہدیداران جو یہاں پر ہیں، ہمارے ایڈیشنل سی پی صاحبہ محترمہ اور محترمہ سواتی لکرا صاحبہ، جنہوں نے شی ٹیم کے ذریعے ایک بہترین حیدرآباد میں خواتین کے تحفظ کے لیے اور ہماری بچیوں کے تحفظ کے لیے جو خدمات انجام دے رہی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم تمام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس برائیوں کا خاتمہ ہو. اور ابھی ہوم منسٹر صاحب، وزیر داخلہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے شہر میں دوبارہ کووڈ کا، کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے. خاص طور سے جو ماشاءاللہ جو شادیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، ذرا اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر ہر شادی میں دولہے سے گلے مل جائیں گے. اگر آپ گلے ملیں گے تو یاد رکھیے کورونا آپ کو دولہا بنا دے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کریے، دور سے دولہے کو مبارکباد دیجیے، کیونکہ کورونا ایسا ہے کہ کبھی کسی کو دولہا بناتا تو کبھی کسی کو دلہن بنا دیتا. تو دواخانے ابھی بھی آباد ہو رہے ہیں، اس کو بچائیے اپنے آپ کو، اور جتنا ہو سکے آپ لوگ ویکسین بھی لیجئے. انشاءاللہ میں بھی ویکسین لوں گا اور ویکسین سے ہم تمام کو اپنی جانوں کو بچانا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جلد سے جلد یہ اس بلڈنگ کے کام کو شروع کرا کر، بتایا گیا ہے کہ 12 مہینے میں اس کو ختم کر دیا جائے گا. میرا جو سیاسی تجربہ ہے، پولیس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کام 12 مہینے میں نہیں ہوتا، کم سے کم 24 مہینے میں آپ اس کو ختم کر دیجئے، مگر ضرور ختم کریے. میں پھر سے ہمارے کمشنر پولیس صاحب کا، انجنی کمار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ماتحت شہر حیدرآباد میں سکون ہے اور وہ تمام لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں. شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.